السلام علیکم۔ آج کی تشریح ہے آیت نمبر 133-134۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا۔ اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادوں کی معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، آپ کے باپ دادوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہا واحدا، وہی ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ انہیں فکر ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے ایک معاہدہ لیا کہ تم میرے بعد مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو وہ یہ بیٹے کہنے لگے کہ ہم اس ذات پاک کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت کرتے چلے آئے ہیں، تو ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم احکام میں اسی کی اطاعت کریں گے، اسی کی فرما برداری کریں گے۔ اور یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا اور تم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر جو بھی اعمال ہوں گے تو اسی کے حساب سے تمہیں فائدہ ملے گا، ان کے اعمال سے تمہیں کچھ بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک اصولی بات یہ ہے کہ ملت ابراہیم کہیے یا اسلام، یہ پوری قوم بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ پھر اس میں اولاد ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے کہ ان کو خاص خطاب فرمایا گیا۔ اللہ کے ان دونوں برگزیدہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو بطور وصیت خاص اس بات کی ہدایت فرمائی۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر مقام رسالت اور نبوت کے منافی نہیں ہیں۔ اللہ کا وہ خلیل جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر کے اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہی دوسری وقت اپنی اولاد کی دنیاوی راحت اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو وہ چیزیں دے کر کے جانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اسلام۔ فرق اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نظروں میں نعمت و دولت دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہیں، لیکن پیغمبروں کے نزدیک اصلی دولت ایمان، نیک اعمال اور اسلام ہیں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کریں،
اسی طرح سے باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد کو نہیں پڑے گا، جبکہ اولاد نیک عمل کی پابند ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مشرکین کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائے ان کو اپنے ماں باپ کے کفر اور شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہود کا عقیدہ بھی رد ہو گیا کہ ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے باپ دادا کے اعمال سے ہو جائے گی۔ بعض سید خاندان کے لوگ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم جو چاہیں کریں ہماری مغفرت ہو جائے گی اور ہم سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر کے آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو، میرے نصیب کا بھروسہ لے کر کے آؤ اور میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچا سکتا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے، یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کو اس کا نصیب آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔